بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اماں مجھے چاچا کے گھر نہ جانے دیتی، کہتی کہ وہ نیک نہیں ہے۔ میری عمر 14 سال تھی۔ چچا جب بھی مجھے باہر کہیں دیکھتے تو چاکلیٹ ضرور کھلاتے۔ مجھے چچا بہت اچھے لگتے تھے اور اماں پر غصہ آتا تھا۔ اب میں جب بھی سبزی لینے جاتی تو آدھا گھنٹہ چچا کے گھر کھیل کود کر آتی تھی، لیکن کچھ دنوں سے چچا مجھے اپنے پاس بلا کر رس سے بڑا مالٹا کھلاتا، جسے کھاتے ہی سکون کی نیند سو جاتی، اور 1 گھنٹے بعد جب اٹھتی تو سبزی لے کر گھر چلی جاتی۔ مجھے اب اپنے جسم میں واضح تبدیلی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے اماں کی بات اب صحیح لگ رہی تھی اور چچا پر شک ہو رہا تھا۔ میں نے اگلے دن مالٹا کھانے کی بجائے چچا کی نظر سے بچا کر دیوار کی دوسری طرف پھینک دیا اور خود لیٹ گئی۔ ابھی 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ قیامت ٹوٹ پڑی، کیونکہ چچا نے، میرا نام رباب ہے، میری کوئی بہن یا بھائی نہیں تھا، میں اکلوتی تھی، اس لیے بہت زیادہ لاڈلی تھی اور بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ میری عمر صرف 14 سال تھی۔ میری امی پورا دن گھر میں غصہ کرتی رہتی تھی۔ میرے ابو نے ان کو جوائنٹ فیملی سے نکال دیا، لیکن ان کے اندر بہت زیادہ تلخی بڑھ گئی تھی۔ ہمیں الگ ہوئے 10 سال ہو چکے تھے، لیکن ابھی تک بھی امی کو وہاں گزارے ہوئے وہ 5 سال نہیں بھولتے تھے۔ امی ابا کے سارے رشتہ داروں سے بہت زیادہ نفرت کرتی تھی، کہتی تھی کہ بہت ہی برے لوگ ہیں۔ میرے چاچو کا گھر دوسری گلی میں تھا، لیکن میری امی کبھی بھی مجھے وہاں جانے نہیں دیتی تھی۔ ان کی ایک بیٹی تھی جس سے میری بہت دوستی تھی، لیکن امی نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ تم نے وہاں پر بالکل بھی نہیں جانا۔ ایک دن میں نے پوچھ لیا، کیونکہ اب میں کوئی بچی تو نہیں تھی، تو کہنے لگی کہ تمہارا چچا نیک انسان نہیں ہے، بڑا ہی بد کردار انسان ہے۔ پتہ نہیں بڑوں کو ہی پتہ ہوگا ایسی باتوں کا، لیکن اگر کوئی برا بھی ہو تو اپنے بھائی کے بچوں کے لیے، یا کوئی بہن اپنی بہن کے بچوں کے لیے تو بری نہیں ہوتی۔ بچوں کے ساتھ تو لوگ اپنی دشمنی نہیں نکالتے، اور جو بچوں کے ساتھ دشمنی نکالتے ہیں وہ تو انسان بھی نہیں ہوتے۔ اتنی بات کا تو مجھے بھی پتہ تھا۔ بابا کا کام ایسا تھا کہ وہ بھی وقت پر گھر نہیں آتے تھے، ریلوے اسٹیشن پر کام کرتے تھے، اس لیے انہوں نے صبح میں جلدی جانا ہوتا تھا اور رات کو دیر سے آتے تھے۔ گھر کے لیے روز کی سبزی لانا میرا کام تھا۔ پہلے میں چھوٹی تھی تو جاتی تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اب بابا کہتے تھے کہ یہ بڑی ہو گئی ہے، اس کو نہیں بھیجا کرو۔ لیکن امی کہتی تھی اور 1000 کام ہے میرے سر پر، میں نہیں جا سکتی، کام کر لے گی تو کچھ نہیں ہوگا، برقع پہن کے چلی جایا کرے۔ برقع تو میں نے ابھی تک نہیں پہنا تھا، لیکن میں چادر کر کے جاتی تھی۔ راستے میں کبھی مجھے چاچو مل جاتے، اتنے پیار سے مجھے بلاتے تھے، کہتے تھے اے میری گڑیا، میری شہزادی کیسی ہو، اور میرے ساتھ ہی دکان تک بھی چلتے تھے۔ دکان والے کو کہتے تھے کہ اسے پیسے نہ لینا، اور مجھے ایک چاکلیٹ ضرور دیتے تھے۔ چچا ماموں تو بڑے پیارے رشتے ہوتے ہیں، باپ کی جگہ ہی تو ہوتے ہیں یہ لوگ، لیکن پھر بھی امی کہتی تھی کہ ان سے دور رہا کرو۔ اور چاچو کہتے تھے کہ گھر عالیہ بھی تمہیں یاد کر رہی تھی، لیکن میں کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتی تھی، کیونکہ مجھے امی نے سختی سے منع کیا ہوا تھا۔ مجھے تو چاچو کو دیکھ کر ایسے بالکل بھی نہیں لگتا تھا کہ وہ برے انسان ہیں۔ وہ مجھ سے اتنی زیادہ محبت کرتے تھے، میرے حصے کے پیسے بھی دے دیتے تھے اور مجھے کوئی نہ کوئی چیز ضرور دیتے تھے، جبکہ میری اپنی امی مجھے سیدھے منہ بلاتی بھی نہیں تھی۔ پتہ نہیں ان کو کس بات پر اتنا غصہ آتا تھا۔ مجھے میرے چاچا ہفتے میں 1-2 دفعہ کہیں نہ کہیں مل ہی جاتے تھے، کیونکہ ان کا ایک بڑا بیٹا تھا، گھر کو وہی چلاتا تھا اور وہ اپنا کام کیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی گھر پر ہی ہوتے تھے۔ ان کا ایک چھوٹا بیٹا بھی تھا جس کی عمر میرے برابر ہی تھی۔ ہم بچپن میں ہی ایک ساتھ کھیلتے تھے، لیکن اب ماں کہتی تھی کہ تم نے اس کو دیکھ کر بھی بات نہیں کرنی، کیونکہ اب تم لوگ جوان ہو گئے ہو۔ مجھے امی پر غصہ آتا تھا۔ ایک تو وہ مجھے کہیں جانے نہیں دیتی تھی، میری کوئی سہیلی بھی نہیں تھی، اور اپنے رشتہ داروں سے بھی ملنے نہیں دیتی تھی۔ ان کا جھگڑا تھا اگر میری چاچی اور چاچو کے ساتھ، تو اس میں میرا کیا قصور تھا؟ اتنی شرمندگی ہوتی تھی مجھے جب چاچو بار بار کہتے تھے کہ بیٹا گھر آ جاؤ، گھر آ جاؤ، اور میں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتی تھی۔ وہ بھی سوچتے ہوں گے کہ یہ خود ہی نہیں آتی، اسی لیے میں نے سوچ لیا کہ اپنے چاچو کے گھر ضرور جایا کروں گی۔ میری امی جو مرضی کہے، مجھے پرواہ نہیں ہے، آخر وہ لوگ میرے اپنے ہیں، اور بابا نے بھی کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اگر امی کو کوئی شخص برا لگتا ہے تو یہ ان کا مسئلہ ہے، میرا نہیں۔
میں جب پہلے دن چاچو کے گھر گئی تو وہ لوگ اتنے خوش ہوئے، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت بڑی ہستی ہوں۔ میری چاچی بھی بہت خوش تھی، میرے آگے کھانے پینے کی اتنی ساری چیزیں رکھیں، اور چاچو نے کہا کہ آج تو میری بیٹی گھر آئی ہے۔ میں تو بہت زیادہ خوش ہوں۔ میں بھی بہت زیادہ خوش تھی۔ بس اب میں نے روٹین بنا لی، میں سبزی لینے کے بہانے گھر سے نکلتی اور گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ اپنے چاچو کے گھر میں کھیل کود کر آتی ان کی بیٹی کے ساتھ، اور امی پوچھتی تو کہتی کہ رش بہت زیادہ تھا، پیدل جا رہی تھی اسی لیے دیر ہوگی، کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتی تھی۔ ویسے بھی اسکول تو ہمیں داخل کروایا نہیں تھا اور ہم نے کرنا ہی کیا تھا، لیکن چاچو کی بیٹی پڑھ رہی تھی اور یہ بہت اچھی بات تھی، اس لیے وہ دوپہر میں گھر نہیں ہوتی تھی اور میرا دوپہر میں ہی جانے کا وقت ہوتا تھا۔ وہ مجھے کبھی کبھی ہی ملتی تھی، جب یا تو اتوار ہوتی یا پھر اس نے چھٹی کرنی ہوتی تھی۔ چاچو کا وہ بیٹا جس کی عمر میرے برابر تھی، اس کا نام حسن تھا، وہ بھی بہت اچھا تھا۔ وہ اپنے فون میں ہی مصروف رہتا تھا، لیکن کبھی کبھی مجھ سے بات کر لیتا تھا، اور کچھ دنوں سے بہت عجیب حرکت ہو رہی تھی۔ چاچو مجھے ایک رس بھرا مالٹا کھلاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ دیکھو، یہ میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں، سردیاں آ رہی ہیں، ابھی تو ایک مالٹا 25 روپے کا مل رہا ہے، لیکن اپنی پیاری بیٹی کے لیے تو میں لا سکتا ہوں۔ اور مجھے حیرانگی اس بات کی ہوتی تھی کہ وہ مالٹا تو مجھے کھلاتے تھے، اپنی بیٹی اپنے بیٹے میں سے کسی کو بھی نہیں دیتے تھے۔ مالٹا کھا کر مجھے عجیب سی نیند آ جاتی، میں سو جاتی تھی۔ 1 گھنٹہ یا آدھے گھنٹے کے لیے میری آنکھ لگ جاتی، تب تک چاچو بھی جا چکے ہوتے تھے۔ میں سوچتی کہ مجھے نیند کیسے آ گئی۔ چاچی کہتی تھی کہ کوئی بات نہیں، اپنے گھر میں آئی ہو نا، سکون ہے یہاں تو نیند آ جاتی ہے، اور پھر میں اٹھ کر سبزی لے کر واپس اپنے گھر چلی جاتی۔ لیکن ایک دن اپنے گھر میں داخل ہوئی تو کچھ عجیب بات سنی۔ امی ابو آپس میں بری طرح لڑ رہے تھے۔ امی نے کہا کہ کبھی بھی نہیں دوں گی، پاگل ہوں میں، کیا مجھے پاگل کتے نے کاٹا ہے؟ خود میں اس جہنم سے ابھی نکلی ہوں اور اپنی بیٹی کو اس جہنم میں بھیج دوں؟ ہرگز نہیں، کبھی بھی نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ابا کہہ رہے تھے کہ اور کیا اپنی بہن کے بیٹے کو دینا ہے، تم نے میری بیٹی کا رشتہ، وہ نشہ کرتا ہے۔ تو امی نے کہا کہ کوئی نشہ نہیں کرتا، وہ تو اس کے بارے میں ایسی افواہ اڑائی تھی، اپنا گھر ہے، ان کا اچھی نوکری ہے، وہیں پہ کروں گی میں اپنی بیٹی کا رشتہ۔ میرے بابا کا کہنا تھا کہ میرے جیتے جی میں اپنی بیٹی کا رشتہ تو نہیں ہونے دوں گا، اور میری امی کا کہنا تھا کہ جب تک میں زندہ ہوں تب تک تمہاری خواہش بھی پوری نہیں ہونے دوں گی۔ امی ابو ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے جیسے آج ایک دوسرے کے ساتھ آخری دفعہ لڑائی کر رہے ہوں، لیکن صبح تک بالکل ٹھیک تھے۔ گھر کا ماحول کشیدہ ہوتا جا رہا تھا، اس لیے مجھے باہر جانا زیادہ اچھا لگتا تھا۔ اگلے دن گئی تو میرے چاچو نے مجھے ایک مالٹا دیا۔ میں نے کہا کہ آج میرا دل نہیں کر رہا۔ انہوں نے کہا کہ آج میں مالٹے کے ساتھ چورن بھی لایا ہوں جو بہت ہی زیادہ مزے کا لگتا ہے۔ میں خوش ہو گئی کیونکہ مجھے بھی چورن کھانے کا بہت شوق تھا، اور میں نے پھر سے وہ مالٹا کھا لیا، اور تھوڑی دیر کے بعد مجھے نیند آ گئی، لیکن شام تک میری ٹانگوں اور پیٹ میں بہت زیادہ درد محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید میں نے چورن زیادہ ہی کھا لیا ہے اور میرا پیٹ خراب ہونے لگا ہے، اسی لیے سب کچھ ہو رہا ہے۔ پر میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، رات کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑا، میری ٹانگوں میں اور پیٹ میں بہت زیادہ درد ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر نے پوچھا کہ کیا کھایا تھا، تو میں نے جھوٹ بولا کہ میں نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ کوئی بات نہیں، کھا کچھ لیا ہوگا، یاد نہیں ہوگا اس کو، دوائی دیں ٹھیک ہو جائے گی۔ چاچو نے کہا کہ کیا ہوا تھا، تو میں نے کہا کہ کچھ نہیں ہے، طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ میں جس ٹائم چاچو کے گھر جاتی تھی اس ٹائم گھر میں صرف چاچو ہی ہوتے تھے، کیونکہ میری چاچی کو دیر تک سونے کی عادت تھی۔ وہ صبح کا ناشتہ کروا کر پھر اس کے بعد سو جایا کرتی تھی۔ میری کزن بھی گھر نہیں ہوتی تھی، وہ اسکول ہوتی تھی، اور چاچو کا بیٹا بھی گھر پر نہیں ہوتا تھا۔ گھر میں بہت زیادہ سکون تھا، اور وہ لوگ ہمارے سے زیادہ امیر بھی تھے، اس لیے وہاں پر جانا مجھے اچھا لگتا تھا۔ باہر ایک جھولا لگا ہوا تھا جس کے اوپر میں جھولتی رہتی تھی۔ جب تک میں وہاں پر رہتی تھی چاچو کبھی کبھی گھر میں ہوتے تھے، لیکن کبھی کبھی وہ بھی چلے جاتے تھے، کہتے تھے کہ اپنا گھر ہے، فریج سامنے پڑا ہے، جو کھانا ہو کھا لینا۔ لیکن مجھے وہ ایک مالٹا روزانہ کھلاتے تھے، اور یہ روٹین ہی چلتی آ رہی تھی۔ مجھے مالٹے بہت پسند تھے، یہ بات ان کو پہلے سے ہی پتہ تھی۔ چاچو مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، میرے سر پر ہاتھ پھیرتے تھے، مجھے اپنے قریب بٹھاتے تھے، اور جب تک میں مالٹا نہیں کھاتی تب تک مجھے دیکھتے ہی رہتے تھے۔ ایک دن میں سائڈ پر بیٹھ کر کھیل رہی تھی، آج میری کزن گھر پہ تھی اور چاچی بھی جاگ گئی، تو چاچی نے میرے چاچو کو کہا کہ جو تم سوچ رہے ہو
بڑا مشکل ہے۔ میرے چاچو نے کہا کہ کوئی بات نہیں، مشکل کو آسان کرنا مجھے آتا ہے، میں کچھ نہ کچھ کر لوں گا، تمہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو میری چاچی نے کہا کہ نہیں، مجھے کیا مسئلہ ہوگا، میں نے تو آج تک آپ کی کسی معاملے میں ایک لفظ نہیں بولا ہے، ہمیشہ آپ کی بات مانی ہے۔ اور وہ دونوں بات کرتے ہوئے مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ چاچو نے کہا کہ یہ تمہاری اچھی عادت ہے، تم اچھی عورت ہو۔ مجھے ان کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن میرے ساتھ نہ جانے آج کل کیا ہو رہا تھا۔ ایک تو میرے چاچو کے گھر سے آنے کے بعد طبیعت خراب ہو جاتی تھی، اب مجھے میرا جسم بھی کچھ عجیب لگ رہا تھا، میں موٹی ہوتی جا رہی تھی، میرا پیٹ بھی باہر نکل رہا تھا، لیکن میں تو ایسی کوئی چیز نہیں کھاتی تھی۔ امی مجھے سبزی لینے بھیجتی تھی تو سبزی کے پیسے بھی پورے دیتی تھی، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 10-5 روپے زیادہ ہوں تو میں ان میں سے کوئی چیز لے لوں۔ چاچی کے گھر جا کے بھی صرف ایک مالٹا ہی کھاتی تھی، وہ تو کہتی تھی کہ جو مرضی ہے کھا لو، فریج سامنے پڑا ہے، کیا کھانا ہے تم نے بتاؤ مجھے، میں بناتی ہوں۔ میں شرماتی تھی اور کبھی ان سے کچھ نہیں کہا۔ پتہ نہیں کیوں اچانک سے مجھے میرے چاچو کی نظر ٹھیک نہیں لگنے لگ رہی تھی۔ شاید میری امی کی بات ٹھیک تھی، کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور تھی۔ مالٹا کھانے سے مجھے نیند کیوں آ جاتی تھی، جبکہ پہلے تو میرے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا۔ میں کوئی اتنی تھکی ہوئی بھی نہیں ہوتی تھی کہ پورا دن سوتی نہیں تھی۔ میری ٹانگوں میں آج کل بہت زیادہ درد رہتا تھا، میری کمر میں بھی، اور میرا جسم بھی عجیب طریقے سے بڑھ رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ امی نے بھی مجھے دیکھ کر کہنا شروع کر دیا کہ کھانا کم کھایا کرو، وقت سے پہلے ہی عورت کی طرح لگنا شروع ہو گئی ہو۔ میں نے کہا کہ عورت کی طرح لگنے سے کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ زیادہ بچی بننے کی ضرورت نہیں ہے، میں تیرے جتنے تھی تو میری شادی ہو گئی تھی اور تجھے ان باتوں کا نہیں پتا کیا؟ آج کل تو بچوں کو بھی سب کچھ معلوم ہوتا ہے۔ ایک دن میں نے امی سے پوچھا کہ آپ صبح کہہ رہی تھیں کہ اب میں بچی نہیں ہوں، تو پھر مجھے بتائیں کہ آپ چاچو سے نفرت کیوں کرتی ہیں؟ امی نے کہا کہ چھوڑ دے، تو جان کر کیا کرے گی؟ میں نے کہا کہ مجھے جاننا ہے، آپ مجھے ضرور بتائیں۔ تو امی نے مجھے کہا کہ جب میں نئی شادی ہو کر آئی تھی تو تمہارا چاچو اس وقت شادی شدہ نہیں تھا، سال کے بعد اس کی شادی ہوئی تھی اور یہ عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرتا تھا۔ پہلے تو ہمیں اس بارے میں پتہ چلا تو تمہارا باپ بھی بہت زیادہ غصے میں تھا اور تمہارے باپ نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ تمہارے باپ نے کہا تھا کہ دل تو کرتا ہے کہ ابھی یہ گھر چھوڑ کے چلا جاؤں، لیکن تمہارے باپ کے پاس پیسے نہیں تھے، اور اس کے بعد بھی ہم 4 سال مزید اسی گھر میں رہے، تب جا کر وہاں سے نکلے۔ تمہارے باپ نے بعد میں اسے معاف کر دیا کیونکہ اس نے بہت دفعہ معافی مانگی، لیکن میں نے آج تک معاف نہیں کیا۔ میں نے کہا کہ ایسا کیا کیا تھا انہوں نے؟ امی نے کہا کہ جب ہماری شادی ہوئی تھی اور نئے نئے شادی شدہ تھے، ایک دوسرے کے ساتھ کمرے میں ہوتے تھے، ہمارے ہنسنے کی آوازیں آتی تھیں۔ شادی شدہ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک دوسرے کی ہر بات نہیں ہوتی ہے اور خوبصورت لمحات ہوتے ہیں، لیکن تمہارا چاچو رات کو چھپ کر ہمارے کمرے میں جھانکا کرتا تھا۔ اس نے باقاعدہ ایک جگہ بنائی تھی جہاں سے یہ سارے منظر دیکھتا تھا۔ اس زمانے میں اس کے ہاتھ میں فون نہیں تھا، نہیں تو یہ تمہاری ویڈیو بنا کر ہی وائرل کر دیتا۔ میں نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیا۔ امی نے کہا کہ اب تجھے تو سمجھ آئی کہ میں کیوں اس سے دور رہنے کو کہتی ہوں۔ ساری رات میں سوچتی رہی کہ اگر کوئی انسان اتنا گھرا ہوا ہو سکتا ہے کہ اپنے بھائی اور بھابھی کے ساتھ ایسا کرے تو ان کی اولاد کے ساتھ کیوں نہیں کچھ کر سکتا؟ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے، مجھے اس گھر میں نہیں جانا چاہیے۔ لیکن مجھے پتا بھی تو کرنا تھا کہ میرے ساتھ ہوا کیا تھا، کہ میں تو بالکل بھی پہلے جیسی نہیں رہی تھی، ایسا لگتا تھا بیمار ہوں، مجھے بہت زیادہ سستی رہتی تھی۔ اس لیے میں نے سوچ لیا کہ مجھے پتہ لگانا ہوگا۔ اگلے دن میں چاچو کے گھر گئی، مجھے مالٹا دے کر وہ مصروف ہو گئے۔ میری قسمت اچھی تھی، ان کا موبائل بج گیا، وہ فون لے کر ایک طرف چلے گئے اور میں نے مالٹا دیوار سے اچھال کر باہر گراؤنڈ میں پھینک دیا اور چاچو سے کہا کہ کھا لیا ہے۔ چاچو کافی پریشان لگ رہے تھے، پتہ نہیں کس سے بات کر رہے تھے، شاید کوئی ڈاکٹر تھا۔ خیر اس کے بعد مجھے نیند تو بالکل نہیں آ رہی تھی، لیکن میں نے سونے کی ایکٹنگ کی اور جا کر کمرے میں سو گئی، اور 15 منٹ کے بعد یہاں پر کچھ ایسا ہوا کہ میں حیران رہ گئی۔ میرے کمرے میں کوئی موجود تھا جو میرے پیروں کی طرف بیٹھا تھا اور اس نے میرا ہاتھ پکڑا تھا۔ ابھی میں نے آنکھ کھولی تو میں یہ دیکھ کر پوری طرح حیران رہ گئی کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے چاچو کا بیٹا حسن تھا۔ میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ میرے چاچو وہاں پر آ گئے اور میری چاچی بھی۔ انہوں نے کہا کہ تو یہاں کیا کر رہا ہے اس کے کمرے میں، اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ چاچو نے جب منظر دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ کیا گڑبڑ ہو رہی ہے۔ پھر چاچو نے اپنے بیٹے کو گردن سے پکڑ لیا اور کہا کہ تو یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ تجھے پتہ ہے کہ یہ لڑکی یہاں پر سوتی ہے، تیرا اکیلے میں اس کمرے میں کیا کام ہے؟
اور تم نے دروازہ کیوں بند کیا تھا؟ وہ گھبرا گیا، اس کو نہ کوئی بات آ رہی تھی نہ جا رہی تھی، اس کی شکل سے لگ رہا تھا کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی۔ میں نے رونا شروع کر دیا، چاچی نے مجھے گلے سے لگا لیا، میں نے چاچی کو سب کچھ بتا دیا کہ میرے ساتھ آج کل یہ سب کچھ ہو رہا ہے، میں بیمار رہنے لگی ہوں۔ چاچو کا کہنا تھا کہ میں بھی اس بات پر پریشان تھا کہ میں تمہیں مالٹا کھلاتا ہوں تو تمہیں نیند کیوں آ جاتی تھی۔ آج بھی ڈاکٹر سے فون کر کے یہ پوچھ رہا تھا کہ مالٹوں میں کوئی مسئلہ تو نہیں آیا ہوا، لیکن وہی مالٹے ہم سب گھر والے کھا رہے ہیں، ہمیں تو کبھی کچھ نہیں ہوا۔ تو اس نے اپنا منہ کھولا اور کہا کہ میں مالٹے کے اندر نیند کا انجیکشن ڈال دیتا تھا کیونکہ یہ مجھے بہت اچھی لگتی تھی، اور اس کے بعد اس کی زبان تو رک گئی، لیکن باقی کہانی سارے خود ہی سمجھ گئے۔ چاچو نے اسے تھپڑ مارنا شروع کر دیا، مار مار کے ہلکان کر دیا۔ یہاں پر میرے چاچو کی غلطی نہیں تھی بلکہ ان کے بیٹے کی غلطی تھی، لیکن شاید ان کا بیٹا ان کا مکافات عمل ہی بن کر آیا تھا۔ چاچو نے کہا، خبیث انسان، تیرے لیے ہی تو میں اس کا رشتہ مانگ رہا تھا اور تو نے اسی کے ساتھ یہ سب کچھ کر ڈالا، میں تجھے جان سے مار ڈالوں گا۔ جب میری چاچی نے دیکھا کہ یہ تو بیٹے کو زیادہ ہی مار رہے ہیں تو انہوں نے اسے روکا۔ شام کو میرے والد صاحب کو بھی بلا لیا اور امی کو بھی، اور ساری بات بتا دی گئی۔ بابا اور چاچو میں لڑائی ہو گئی، بہت بڑا تماشا بن گیا۔ انہوں نے کہا کہ تو نے پہلے میری بیوی پر نظر رکھی تھی، اب تیرے بیٹے نے میری بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے، میں تم لوگوں پر کیس کرواؤں گا۔ لیکن پھر اس مسئلے میں ہمارے خاندان کے اکلوتے بزرگ جو کہ میرے دادا کے بھائی تھے اور ہم ان کو بھی دادا ہی کہتے تھے، وہ اس مسئلے میں پڑ گئے اور انہوں نے دونوں کو سمجھایا کہ گھر کی بات گھر میں رہنے دو، کورٹ کچہریوں تک نہ جاؤ، حل یہی ہے کہ ان دونوں کی شادی کروا دو۔ میرے بابا کہتے تھے ایسے انسان سے میں اپنی بیٹی کی شادی کروں جو میری بیٹی کی عزت لوٹتا رہا ہے، لیکن وہ بار بار معافیاں مانگ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ پھر میرے بابا نے کچھ شرائط رکھیں۔ بابا نے کہا کہ اپنے بیٹی کو یہاں سے دور بھیج دو، اس کو اس قابل بناؤ کہ میں اس کو اپنی بیٹی دے سکوں، اس کے پاس اچھی نوکری ہونی چاہیے اور اس کے رویے میں اگر مجھے تبدیلی نظر نہیں آتی تو میں اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دوں گا۔ میں خود بہت زیادہ پریشان تھی، بہت زیادہ دکھ میں تھی، تکلیف میں تھی۔ میری امی بھی بہت پریشان تھی، میں کچھ نہیں بول رہی تھی، میرے سامنے اس طرح کی بات کوئی بھی نہیں کر رہا تھا کیونکہ سب کو پتا تھا کہ پہلے ہی میری حالت ٹھیک نہیں ہے۔ میرا نکاح میرے کزن کے ساتھ کروا دیا گیا کیونکہ ابھی جو اس نے میرے ساتھ کیا تھا اس کا کوئی اور نتیجہ بھی نکل سکتا تھا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، میں امید سے نہیں ہوئی، اور اب دونوں میاں بیوی تھے۔ میں تو پھر اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی، لیکن انہوں نے اسی میں مصلحت جانی۔ چاچو نے اسے پڑھنے کے لیے بڑے شہر بھیج دیا تھا کہ اکیلا رہے، زندگی کی مشکلات میں پڑے تو اس کو تھوڑی عقل آ جائے۔ جب ہم لوگ 21 اور 22 سال کے ہو گئے تب ہماری شادی ہوئی۔ حسن نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور کہا کہ میں بہہ گیا تھا، لیکن تم میری بیوی ہو، میری عزت ہو۔ میں نے کہا کہ میں تمہاری عزت کہاں، تم تو میری عزت پہلے ہی لوٹ چکے ہو۔ میں نے اسے بہت زیادہ ترسایا، اسے اپنے قریب نہیں آنے دیا، اسے احساس دلایا کہ اس نے میرے ساتھ بہت برا کیا ہے، لیکن پھر بالآخر میں نے اسے معاف کر دیا کیونکہ وہ میرا شوہر تھا۔ میرے چاچو کہتے ہیں کہ میں نے اپنی جوانی میں ایک غلطی کی تھی، مجھے بھی اس غلطی کی سزا ملی تھی۔ میں نے اپنے بڑے بھائی کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا تھا، اس کی آنکھوں میں پھر میرے لیے کبھی عزت نہیں تھی، اور ایسی ہی ایک غلطی میرے بیٹے نے کر دی۔ اگر اس کی شادی اس لڑکی سے نہیں کرواتا تو یہ اور بھی زیادہ بگڑ جاتا، مگر ابھی بھی وہ اس فیصلے سے مطمئن نہیں تھے۔ ہم لوگ اوپر والے پورشن میں رہتے تھے لیکن ان کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ چاچو کہتے تھے اگر یہ کوئی بھی غلطی کرے مجھے فوراً بتانا، میں اس کا باپ نہیں ہوں، میں تمہارا باپ ہوں، تمہارا ساتھ دوں گا۔ میں نے حسن کو معاف کر دیا اور چاچو کو کہا کہ میرے دل میں کوئی خلل نہیں ہے، لیکن وہ بہت ڈرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے میرا مکافات عمل سامنے آیا، کہیں اس کا مکافات عمل اس کے سامنے نہ آ جائے، کیونکہ حسن کی بھی ایک بہن ہے جس کی اب شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں نے تو کبھی کسی کو بھی بد دعا نہیں دی ہے، باقی اللہ خیر کرے گا۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ یہ فیصلہ ٹھیک ہے؟ جس انسان نے میری عزت لوٹی اسی انسان کے ساتھ میری شادی کروا دی گئی۔ کیا اس طرح کے فیصلے ٹھیک ہوتے ہیں؟ کیا اس طرح لڑکیوں کے ساتھ بڑا ظلم نہیں ہوتا کہ ایک ایسے شخص سے ان کی شادی کروا دی جاتی ہے جس کے لیے ان کے دل میں عزت نہیں ہوتی ہے؟ یا پھر اگر کوئی دل سے شرمندہ اور نادم ہو تو اسے معاف کر دینا چاہیے اور دوبارہ اس چیز کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے۔ آپ بتائیں کہ یہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط؟ کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، اور ایسے ہی سچے واقعات کے لیے اور سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل درباری ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔